آنکھیں دنیا کی ہر شے دیکھ سکتی ہیں، مگر جب آنکھوں کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب دیکھتا ہے، پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیں۔ کچھ اچھا سوچ لیں، کسی کی مدد کریں، اللہ کو یاد کریں، بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور کچھ نہیں تو اپنے گریبان میں جھانک لیں، بے مقصد تنقید کرنے کے بجائے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کی غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں کو سمجھ آ جاتی ہے کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مرارت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت اور تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ تیرا بندہ ہر نوال اور ہر گن پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ درود پاک لکھنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرے تو دونوں ہاتھوں دھوتے پھر کھانا کھاتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسے اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ خوش اخلاقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نرمی اور خوش اخلاقی سے بات کرنا نیکی ہے اور ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جائے گا تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے نجات پاتا ہے۔ ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔